الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، دنیا کے ہر نظام کے پیچھے، دنیا کے ہونے والے ہر فعل کے پیچھے اصل جو سبب ہے، اصل جو طاقت کار فرما ہے، اصل جو قدرت کام کر رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے. ظاہر کے کچھ اسباب ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی سبب اللہ ہے. میں اس پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جتنی دنیا یہاں بیٹھنے والے لوگوں نے دیکھی ہے، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں زلزلے کو بھی دیکھا ہے اور بہت سارے زلزلوں کو سنا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے. کیوں آتے ہیں زلزلے؟ کیا وجہ ہے؟ جب ہم سائنس سے پوچھتے ہیں اور سائنس کی تحقیق اور ریسرچ ہم پڑھتے ہیں تو وہ زلزلے کے سبب یوں بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہ جو زمین ہماری بنائی ہے یہ گول ہے، چپٹی ہے، انسان اس پر بسے ہوئے ہیں. اس زمین کے نیچے اللہ نے کھان رکھی ہے بہت ساری، پٹرول کی، سونے کی، دوسری چیزوں کی. انسان وہاں سے کھود کر بہت ساری چیزیں نکال رہا ہے. جب وہ چیزیں وہاں سے نکلی، زمین کی پلیٹیں نیچے سے ہلی اور اس وجہ سے وہ زمین وہاں سے جھکی اور اس وجہ سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا. یہ سائنس بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کوئی دوسرا سبب قدرت کا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کی طرف سے آیا ہو، بس یہ ایک طبعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، ایسا ہوتا ہے. اور وہ ہر چیز کو نیچر اور فطرت پر، اور وہ ہر چیز کو ایک ظاہری سبب پر فٹ کرتے ہیں. جیسے بہت ساری مرتبہ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی، دست ہو گئے، قے ہو گئی، اور کوئی چیز ایسی ہو گئی تو وہ ہر چیز کے سبب کو ایک ظاہر پر طے کرتے ہیں کہ یہ ہوا. یہ بھی غلط ہے. کچھ وہ ہیں جو دیندار ہے اور وہ ہر سبب کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے یہ کہتے کہ اللہ کا عذاب ہے. جیسے زلزلہ آیا تو وہ ہر موقع پر یہی کہتے ہیں کہ بس اللہ کا عذاب ہی ہے. یہ بھی غلط ہے. بعض مرتبہ اللہ تنبیہ کے طور پر بھی یہ زلزلے لاتے ہیں، آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہر زلزلے کو یہ کہنا کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. ورنہ تو حضرت عمر کے دور میں بھی زلزلہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اس وقت احد پہاڑ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا احد پہاڑ، اے مدینہ کی زمین، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید کھڑا ہے. حضرت عمر کے دور میں طاعون کی وبا پھیلی، حضرت عمر کے دور میں قحط ہوا، اتنا سنہرا دور،
اتنا بابرکت اور اتنا پاکیزہ دور، جس دور کو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ خلافت کا جو زمانہ ہے بہت سنہرا زمانہ ہے، اور وہ حضور کے بعد 30 سال تک تقریباً رہا ہے. تو کیا اس میں بھی ہم یہی کہیں گے اللہ کا عذاب ہے؟ وہ تو اتنی پاکیزہ سرزمین ہے. بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں، ہر چیز کے پیچھے سائنس یہ کہتی ہے طبعی سبب ہے، نیچر ہے، فطرت ہے، ایسا ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہوا، نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اللہ کی پکڑ ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ اگر سائنس کہتی تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی شخص ہر آنے والی قدرت کو یہ کہتا ہے اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی غلط ہے. حدیث پاک میں اس کے متعلق چند باتیں ہمیں ملتی ہیں. ابھی جن زلزلوں کو ہم لوگوں نے دیکھا، ابھی یہ قریب میں زلزلہ آیا، ابھی یہ گزشتہ دنوں کے اندر دنیا کا بہت بڑا ایک یہ زلزلہ ہے. 21,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو اس نے موت کی لپیٹ میں لے لیا ہے. کئی لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے. کسی کے قریبی رشتہ دار، کسی کے تعلق والے، کسی سے عزیز اور اقارب، وہ بچھڑ گئے ان سے. دراصل ایک الارم، ایک تنبیہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک تو بہت بڑا زلزلہ ہونے والا ہے، جس زلزلے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ الحاقۃ ما الحاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها. وہ آخرت کا زلزلہ ہوگا، اور ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا، پوری زمین، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی حصہ، دنیا کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں پر زلزلہ نہ ہوگا، اور اس وقت پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. آج چھوٹی موٹی اب اللہ کے لحاظ سے، ہمارے اعتبار سے تو یہ چھوٹی موٹی بھی بہت بڑی ہے. چھوٹے جو زلزلے آ رہے، ایک ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ایک علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں، کیسے انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے. لیکن بہت افسوس ہے اس بات پر، جب زلزلہ آتا ہے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. ایسے موقع پر ذرا ہم تصور کریں کہ زلزلے کے بعد ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، زلزلے کے بعد ہم نے اللہ کی طرف لو لگائی، زلزلے کے بعد ہم میں فکر آئی. لیکن اس فکر پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ اس وجہ سے انسان متوجہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے میرا گھر تباہ نہ ہو جاوے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے میں نہ مر جاؤں، اس کو یہ ہوتی ہے میرا کاروبار نہ ختم ہو جاوے، اس کو یہ فکر ہوتی، یعنی وہ صرف اپنی دنیا کو سوچتا ہے. اس طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے کہ اگر اللہ نے اس زلزلے میں مجھے بلا لیا تو میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کیا جواب دوں گا. عزیز بزرگوں، بہت غور و فکر کے ساتھ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا الارم انسانوں کو ہلایا جاتا ہے. ایک ترمذی کی روایت ہے، میں وہ آپ کو سناؤں. حضور نے اس روایت میں 15 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب میری امت اور اس دنیا کے اندر یہ 15 باتیں ہونے لگے گی تو پھر انتظار کرنا کہ اس زمین پر زلزلوں کا آنا روزانہ کی تعداد میں بہت آسان ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے کوئی دن نہیں گزرتا ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر زلزلہ نہ ہوتا. حضور نے 15 باتیں ارشاد فرمائی، اور اگر یہ 15 باتوں میں سے کوئی بات ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی ایک واحد چیز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ آندھی آ گئی، یعنی اندھیرا ہو گیا، تو کچھ ان کے شاگرد، ان کے قریبی ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ حضور کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا تھا. تو حضرت انس نے فرمایا کہ جب حضور کے زمانے میں تو تیز ہوا بھی چلتی تھی تو ہم تو فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم اس گمان، اس وہم
اور اس ظام میں نہ رہے کہ ترکی تو ہم سے بہت دور ہے، فلاں علاقہ تو ہم سے بہت دور، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے لیے پوری زمین ایک ہی جیسی ہے، پوری زمین اللہ کے لیے ایک ہی جیسی ہے۔ ایک طرف والے لوگوں کو ہلا کر دوسری طرف والے لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلو، بدلو اپنی زندگی کی ترتیب کو۔ یہ اللہ کی طرف سے بار بار الارم ہے، یہ اعلان ہے۔ ایک روایت میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت بارش ہوئی یا کوئی طوفان ہوا، حضور فوراً مسجد کے اندر، صحابہ فوراً مسجد کے اندر، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمام حالات بن سکتے ہیں۔ 2000 میں زلزلہ آیا، اس موقع پر بہت اچھے طریقے پر یاد ہے، کئی مہینے تک سخت زلزلہ تھا وہ۔ جب ہم لوگوں نے، گجرات والوں نے، احمد آباد والوں نے زلزلے کو دیکھا تو بہت اچھے طریقے پر مجھے یاد ہے، مسجدیں بھر چکی تھیں، کوئی گلی کوئی محلہ ایسا خالی نہیں تھا جس محلے اور جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر قرآن خوانی نہ ہوتی ہو، روزانہ رات کو تسبیحات نہ پڑھی جاتی ہو، مائیں بہنیں مل جل کر قرآن نہ پڑھتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں اس کو یہی فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور آپ جب تک ان میں رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر حضور نہیں ہے ہمارے درمیان میں تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک اللہ کے بندے اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، وہاں تک اللہ ان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ استغفار، اللہ سے معافی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زلزلوں سے، آسمانی اور زمینی اور ہر طریقے کی آنے والی بلاؤں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ دنیا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کوئی حالات آوے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آسمان والے کی طرف سے اگر کوئی پکڑ آوے تو کیا مقابلہ کر سکیں گے ہم؟ قوم عاد کو اٹھا کر دیکھو، قوم ہود کو اٹھا کر دیکھو، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے قدرت والے ہیں، کیسا عذاب ہم پر آ سکتا ہے، کیا آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہماری طاقت تو دیکھو، ہمارا بچہ 300 سال میں تو بالغ ہو رہا ہے، ہمارے کبھی دانت ٹوٹتے نہیں ہے، بخار، نزلہ، زکام، سردی، یہ کیا ہوتی ہے بیماری ہم نے سنا نہیں، لیکن اللہ نے اس قوم کو ایسا پکڑا، اتنا زبردست پکڑا کہ اللہ قرآن میں ان کو ہلاک کرنے کے بعد یوں پوچھ رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کوئی ہے بچا ہے تم میں سے، کوئی ہے بچا جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا؟ شعیب علیہ السلام کی بستیوں کو اٹھا کر دیکھو، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کتنا سخت عذاب میں ان کو پکڑا ہے۔ بات دراصل یہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب کوئی قوم استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ 15 باتیں میں سنا دوں آپ کو کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ زلزلوں کا آنا، برف باری کا ہونا، بے موسم بارش کا ہونا، چہروں کا بدل جانا، اسی طریقے پر انسانی آفات اور بلیات کا آنا، یہ سب چیزوں کے سبب جو ہوا کرتے ہیں، حضور نے ایک حدیث میں 15 سبب بیان کیے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا، جب مال غنیمت لوگ کھا جائیں گے، امت کا مال ہوگا، امت کی امانت ہوگی، غریبوں کا مال ہوگا، جب لوگ کھانے لگ جائیں گے، یہ پہلی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ذرا غور کریں، نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کے نام پر چندے اکٹھے کر کے، لوگوں کے نام پر، مظلوموں کے نام پر، ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کسی جگہ پر حالات آتے ہیں، کسی جگہ پر پریشانی ہوتی ہے، لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان کے نام پر مانگ کر لوگ مالدار بن جاتے ہیں۔ عزت تخذ الفیء دیولا، یہ پہلی نشانی، یہ پہلی علامت جب لوگوں میں ہونے لگے۔ والامانۃ مغنما، دوسری نشانی جب امانت
لوگ ہڑپنے لگ جاوے، امانت کو کھانے لگ جاوے. کسی کے پاس کوئی امانت کے کوئی پیسے رکھوائے، امانت کی کوئی چیز رکھوائے، امانت کے طور پر کوئی بات رکھوائے، کوئی بھی چیز امانت کی ہے، اس امانت میں انسان اپنا حق سمجھنے لگ جاوے. اس امانت کو استعمال آج کل یہی ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جاوے اور وقت پر جب اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بھائی میں نے آپ کے پاس وہ چیز رکھوائی ہے، اب مجھے اس کی ضرورت پڑی ہے، کہا میں تو کھا گیا ہوں، اب میرے پاس جب آئے گی تو میں آپ کو اس کو دے دوں گا. والامانۃ مغنمہ، اپنا مال سمجھنے لگ جاوے امانت کو. والزکوٰۃ مغرمہ، تیسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب زکوٰۃ کو بوجھ، تاوان اور ٹیکس جیسا سمجھنے لگ جاوے، دل کی خوشی کے ساتھ انسان ادا نہ کرے، زکوٰۃ بوجھ لگنے لگ جاوے، زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر ان کو پریشانی ہونے لگے، زکوٰۃ کا نام سن کر یہ کہے کہ یہ کیا ہمارے مال میں سے ہر سال ہمیں اتنا فیصد نکالنا پڑتا ہے، یہ ہمارا کمایا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ پر اعتراض ہے، بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال پر اعتراض ہے، بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کے مصرف پر اعتراض ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہر سال کی صورت میں. یہ تیسری نشانی ہے والزکوٰۃ مغرمہ. چوتھی نشانی وتعلم لغیر الدین، لوگ علم حاصل کریں گے لیکن علم حاصل کرنے سے مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، صرف لوگوں کے سامنے واہوائی لوٹنا ہوگا. علم سے مقصد کہ میں اگر عالم ہوں، میں اگر بڑا ہوں، میں اگر فلانا ہوں، میں اگر یہ ہوں، تو اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ بس لوگوں کے درمیان میں واہوائی ہو جاوے، لوگ خوش ہو جاوے اور لوگ مجھے اچھا اور بڑا سمجھنے لگے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے. اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے. وتعلم لغیر الدین، یہ چار باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائی. پانچویں بات وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کا غلام ہو جاوے، بیوی جتنا بولے بس اتنا ہی کرنے والا ہو جاوے. اور آگے دوسری بات فرمائی وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کا نافرمان ہو جاوے، بیوی کا فرما بردار ہو جاوے اور ماں کا نافرمان ہو جاوے. عجیب حضور نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا وَعَصَىٰ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرے، فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ. اور عقوق کس کو کہتے ہیں، عقوق الوالدین کس کو کہتے ہیں؟ بہت فرق ہے نافرمانی میں اور عقوق میں، بہت بڑا فرق ہے عربی زبان کے لحاظ سے. بھئی نافرمانی کا مطلب بات نہ ماننا، اور عق کا مطلب یعنی ماں کی نافرمانی کو ایسی نافرمانی کہی گئی ہے کہ اگر وہ کری تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جیسے یہ کاغذ ہے میرے پاس، یہ کاغذ ہے، میں نے اس کو پھاڑ دیا، اب اسی کو مجھے واپس لگانا ہے، میں لگا بھی دوں گا لیکن نقص اور عیب اور کمی اس میں باقی رہ جائے گی. سیلو ٹیپ نظر آئے گی، گوند نظر آئے گا، اس میں نقص نظر آئے گا. حضور نے فرمایا ماں کی چھوٹی سے چھوٹی بھی نافرمانی جو نافرمانی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. کیا فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری، بیوی کی محبت میں اتنا پاگل کہ ماں سے جھگڑا کر رہا ہے، بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ ماں کو کھری کھوٹی بات کی تحقیق کیے بغیر سنائے جا رہا ہے. قرب قیامت کی نشانی حضور نے یہ بیان فرمائی. اگلی نشانی حضور نے بیان فرمائی وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، باہیں پھیلا لے گا، دوست کو قریب کرے گا. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے والد کا نافرمان ہو جائے گا. آج نہیں ہو رہا ہے، دوستوں کی محفل میں بڑا خوش ہے، دوستوں کی مجلس کے اندر بڑی ہنسی خوشی باتیں ہو رہی ہے، لیکن والد کے پاس، باپ کے پاس والد سے بات کرتے وقت اور والد کے لیے اس کے کیا تیور ہوتے ہیں، والد کے لیے وہ کیسی بھویں چڑھاتا ہے، نہیں ہو رہا ہے امت کے اندر، بالکل ہو رہا ہے. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دھکا دے گا. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ یعنی نافرمانی کرے گا، اس بھویں چڑھا کر ان سے بات کرنے والا ہوگا. اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور ہو جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی. آج نہیں ہو رہا ہے مسجدوں میں، یہ
یہ ان کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اس مسجد میں یہ شور ہو رہا ہے، اس مسجد میں کسی کے نام پر جھگڑا جا رہا ہے، اس مسجد میں اس نام پر جھگڑا. لوگ ایسے کہ بیٹھے بیٹھے مسجدوں کے اندر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر شور ہونے لگ جاوے. وہ مسجد جو بالکل خاموشی کی جگہ ہے، مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نازل ہونے کا، یہ وہ جگہ ہے کہ سیدھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہاں پر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا مسجد میں آنے والا پیاز نہ کھا کر آوے، لہسن نہ کھا کر آوے، بیڑی نہ پی کر آوے، تمباکو نہ چبا کر آوے، اس کے بدن سے بدبو نہ آتی ہو. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. جس مسجد میں آنے سے پہلے اتنا اہتمام کروایا گیا اور اسی مسجد کے اندر جھگڑے ہو جاوے. بعض مرتبہ غیر مسلم حضرات ہے، وہ مسجدوں میں ہونے والے تماشے دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان دیکھو یہ مسجدوں کے اندر لڑ رہے، یہ مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسجدوں ہی کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا سردار جو ہوگا ان کا سب سے بڑا پلے درجے کا گنہگار آدمی ہوگا. کیا کہا جائے؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، گنہگار کے ہاتھ میں پوری قوم کی کمان ہوگی. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ ان کا سب سے بڑا کمینہ اور سب سے بڑا نالائق شخص ہوگا. امیر، ذمہ دار، بڑا سردار، لیڈر، اس کے اثرات پڑتے ہیں قوم کے اوپر. اور حضور نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں بس گنہگار کو اور ایسے شخص کو پسند کیا جائے گا جو دنیاوی اعتبار سے گنہگار شخص ہوگا. اللہ حفاظت فرماوے. ورنہ صحابہ کا جب دور تھا، بعد کا جب دور تھا، تو وہ اس چیز میں یہ چیزیں خاص طور پر دیکھا کرتے تھے کہ بڑا جو ہوگا، آگیوان جو ہوگا، اس کی نیکی کا اثر پڑتا ہے. بعض مرتبہ نہ وہ تقریریں کرتا ہوتا ہے، بعض مرتبہ نہ لوگوں کو ابھارتا ہوتا ہے، بس اس کی زندگی میں صرف نیکی ہوتی ہے، صرف نیکی ہوتی ہے. وہ خود نیک ہوتا ہے، کوئی نصیحت نہیں کرتا ہے کسی کو بھی، لیکن اس کی نیکی کا اثر نیچے کے لوگوں پر پڑتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، تقریر ان کی کبھی ملتی نہیں ہے. اکبر کے زمانے کا اتنا زبردست فتنہ تھا. اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا تھا. اکبر نے اپنے دور میں ایک نیا دین شروع کیا. اس دین کا نام تھا دین الہی، اور اس نے نیا کلمہ بھی بنا لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و اکبر خلیفۃ اللہ. یہ نیا کلمہ بنا لیا تھا اس نے. یعنی اس ٹوچ پر دین اور مذہب کو اس نے پہنچا دیا تھا کہ اپنے نام کے سجدے کروایا کرتا تھا. مجدد الفسانی نے تقریر نہیں کی، لیکن اپنی جگہ پر رہتے ہوئے انہوں نے خطوط لکھے. ان کی نیکی کا اثر ایسا پڑا کہ اکبر کے بعد جب ان کا بیٹا آیا، اکبر کے بعد جہانگیر، یعنی پورے ہندوستان کا نظام بدل چکا تھا. اور وہ دین اور وہ زبردست دین جس دین کی ضرورت تھی وہ الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر پھیل چکا تھا. تو میں یہ کہنا کہ جو ذمہ دار بڑا جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں اگر دین ہے تو اس کے دین کا اثر چاہے وہ نہیں بولتا ہے لیکن لوگوں پر، ماتحتوں پر پڑتا ہے. حضور نے نشانی بیان فرمائی. اگلی نشانی حضور نے فرمائی وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. عزت اور اکرام ہونے لگیں گے. کسی کی عزت، کسی ایک اکرام صرف اس لیے ہوں گے، دل سے محبت نہیں ہے، بس اس وجہ سے کہ ابھی اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کچھ نقصان پہنچائے گا. اس کی شرارت، اس کے خوف اور اس کے ڈر اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسروں کی عزت کی جائے گی. آج محبتیں دیکھیے بہت کم ہے. حال یہ ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے، کہ حال یہ ہو گیا دلوں سے محبتیں لوگوں کی ایک دوسرے سے ختم ہو چکی. کوئی شخص کسی سے کوئی تذکرہ کرے، اس کے گھر کا سگا فرد ہوگا،
اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی نیگیٹو کمنٹ کر دیں گے، وہ روکے گا بھی نہیں بہت ساری مرتبہ، وہ کہے گا نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے، واقعی وہ ایسا ہی ہے. تو پھر آپ محبت، عزت، اکرام، گھر میں بات یہ سب کر رہے کس لیے کر رہے؟ صرف اس لیے کر رہے کہ ابھی کچھ کہیں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا ہمیں، ہماری عزت لے لے گا. قرب قیامت کی نشانی حضور نے بیان فرمائی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. اگلی نشانی حضور نے بیان فرمائی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. گانے، سانگز اور گانے والے اور ناچنے والے وہ محترم ہو جائیں گے اور ان کی عزتیں کی جائے گی. ابھی پچھلے دور میں یہ پورا جنوری کا مہینہ اسی میں گزرا ہے. یہ جنوری کا جو مہینہ گزرا ہے ذرا غور کرے تو پورا کے پورا مہینہ اسی میں گزرا ہے کہ یہ حدیث کا یہ ٹکڑے کی وہ ترجمانی کر رہا ہے کہ عزت اور اکرام صرف ہونے لگیں گے گانے والوں کے، ناچنے والوں کے، گانوں بجانے والوں کے، اور ان سب لوگوں کے باقاعدہ ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے اور اس پر یہ مجلسیں قائم ہوگی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ایک ایک بات حضور کی دیکھیے کیسی صادق آ رہی ہے. اگلی حدیث اور اگلی بات حضور نے بیان فرمائی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ. شرابیں پی جانے لگے گی. نہیں ہو رہا ہے شرابیں، کیسے لوگ مدہوش ہو رہے شراب پینے کے اندر. لوگ نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان مدہوش ہے شراب کی مجلسوں کے اندر. بہت سو کو شراب کے بغیر نیند نہیں آتی، بہت سو کو شراب کے بغیر چلتا نہیں، یہ پاگل ہو جاتے. شربت القیامت کی نشانی حضور نے بیان فرمائی اور پھر آگے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. آخری بات حضور نے فرمائی، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر کلام کریں گے، لعنت دیں گے کہ وہ تو کیسے تھے. آج نہیں ہو رہا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تابعین کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، امت کے اگلے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے اور پہلے کے لوگوں پر تانا دینا شروع کر دیتا ہے. حسن نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا. جب یہ ہوگا، یہ 15 باتیں میری امت اگر دیکھ لو گی، بس انتظار کرنا اس وقت، بس تم دیکھ لینا، سرخ آندیاں چلے گی، برفباری ہوگی، چہرے بدل جائیں گے، لوگ زمینوں میں دھسنے لگیں گے اور زلزلے کا آنا عام بات ہو جائے گی. عام بات نہیں ہو رہی. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جو حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا کرے؟ ایک کام تو یہ کرے، استغفار کرے، انفرادی طور پر روزانہ کا معمول بنائے. فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مجھے استغفار زبانی بھی کرنا ہے اور دلی بھی کرنا ہے. تسبیح گمانے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی میں اللہ کی طرف رجوع، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اللہ نہ کرے کبھی ایسے واقعات اور حادثات ہو تو ایسے موقع پر احادیث اور فقہ کی کتابوں میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. اور تیسری کام، انفرادی طور پر الگ الگ کھڑے ہو کر الگ الگ نمازیں قائم کی جاوے، سب نمازوں کے اندر مشغول ہو. اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر کہ ایک دو آدمی یہاں کھڑے ہو گئے، ایک دو آدمی یہاں کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیں گے. دیکھیے جتنی بھی قومیں پچھلی گزری ہے تمام قوموں پر عذاب آیا الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ کر چلے گئے تھے بستی چھوڑ کر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. اور نبی نے کہی ہے یہ بات، نبی نے کہی ہے. یہاں حضرت یونس علیہ السلام چلے، کشتی میں سوار ہوئے مچھلی کے پیٹ، اور یہاں یہ قوم کو معلوم ہو گیا نبی ہے لیکن ہم نے زبردستی ان کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. کیا کرے؟ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کرے. سب نے اپنے گھر چھوڑے، جنگل میں چلے گئے، ماؤں نے اپنے بچے الگ کر دیے، جانوروں سے ان کے بچے الگ کر لیے گئے. وہ سب جب چیخیں، ان کی آہیں اور ان کا رونا جب اللہ کی طرف پہنچا، اللہ نے آیا ہوا عذاب اس قوم پر سے ٹال دیا. صرف ایک ہی بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، عذاب دینے کا ارادہ فرماتے وہ بستی استغفار کرنے والی ہوتی ہے تو اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں. عزیز بزرگوں اب تو نگاہوں سے دیکھ لیے یہ زلزلے کا آنا، کتنی نشانیاں دیکھنی اب تو باقی ہے، کیا کچھ نہیں دیکھنا باقی ہے. تبصرے بہت ہو چکے ہیں، اب رجوع کی ضرورت ہے اللہ کی طرف، گناہوں سے معافی کی مانگنے کی طرف. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.